بالله من الشيطان الرجيم. جو حروف ہجا پڑھ لیا یہ جو نا اگر ہم زیادہ کریں گے تو پھر سارا کلاس ریویژن کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مختصر سا کرتے ہیں. آپ معلومات ہم نے پڑھا ہے. کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو پرانی ریکارڈنگ سن لیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہم نے حروف ہجا پڑھا تھا. حروف ہجا 29 ہے. ٹھیک ہے، موٹے حروف 7 ہے. ٹھیک ہے، اور حروف حلقے کتنے ہیں؟ یہ سب ابھی حروف حلقے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، حمزہ عین اور غین قا. ٹھیک ہے، نرم حروف بھی 3 ہیں، سیٹی والی بھی 3 ہیں. 2 حروف ایسے جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، وہ کل ہم نے پڑھ لی ہے. کل کی کلاس میں تفصیل کے ساتھ پڑھایا ہم نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے حرکات پڑھا تھا. بڑی حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ان کو پڑھنے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، اور جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا ہے. الف کے اوپر جب زبر یا زیر یا پیش آتا ہے تو الف کیا بنتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. جس حرف کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو اس حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے تنوین پڑھا تھا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین اصل میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے سکون پڑھا تھا. سکون کسی کہتے ہیں؟ حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں. سکون کا دوسرا نام جزم ہے. جس حرف کے اوپر اگر سکون آ جائے تو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. 5 حروف ایسے ہیں کہ جس پر اگر سکون آ جائے تو ہم پھر ان حروف کو ہلا کے پڑھیں گے، یا باؤنس کر کے پڑھیں گے، یا گونج کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اس ہلانے کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں. اور قلقلہ والے حروف کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کھڑی حرکات. بڑی حرکات ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی پیش، کھڑا پیش یا الٹا پیش. کھڑی حرکات پڑھنے میں بھی 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کھینچ کر پڑھنا ہے. بڑی حرکات کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، اور کھڑی حرکات کھینچ کر پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، اور جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا ہے. کھڑی حرکات وقف کی حالت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی سوائے حاکم. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. الف مدہ خالی الف سے پہلے اگر زبر ہے تو الف مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے تو واو مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو یا مدہ ہے. الف مدہ پڑھنے میں کھڑا زبر کی طرح ہے. واو مدہ پڑھنے میں الٹا پیش کی طرح ہے. یا مدہ پڑھنے میں کھڑی زیر کی طرح ہے. اور اسی طرح اس میں بھی وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو 2 زبر والا تنوین ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، لیکن 2 زبر والا تنوین وقف کی صورت میں کیا بنتا ہے؟ الف مدہ بن جاتا ہے. افواجن، افواجا. سمجھ آئی؟ حروف لین ہم نے پڑھا تھا. واولین اور یائلین. لین کے معنی کیا ہے؟ لین کے معنی ہے نرمی کی، اور مد کے معنی کیا ہے؟ کھینچنے کی. سمجھ آئی نا؟ تو واولین اور یائلین. واولین ساکن واو سے پہلے اگر زبر ہے تو واولین ہے. ساکن واو سے اگر پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے. یہ فرق آپ سمجھ لیں. اس طرح ساکن یا سے یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو یائلین ہے، اور اگر پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے. یہ فرق آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تشدید ہم نے پڑھا تھا. تشدید کا دوسرا نام کیا ہے؟ شد ہے. اور جس حرف کے اوپر اگر شد آ جائے یا تشدید آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ مشدد حرف جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ. کھینچنے والی بات یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، میم مشدد کیا مطلب؟ میں کہتا میم مشدد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میم کے اوپر شد ہے. میم کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اب پڑھنا کیسے ہے وہ دوسری بات ہے. نون مشدد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نون کے اوپر شد ہے. میں کہتا واو ساکن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ واو کے اوپر سکون ہے. را متحرک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ را کے اوپر حرکت ہے. وہ زبری بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، اور پیش بھی ہو سکتا ہے. تو میم مشدد مطلب میم کے اوپر شد ہے.
نون مشدد مطلب نون کے اوپر شدت. میم مشدد اور نون مشدد میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، ہمیشہ غنہ ہوگا. آگے پیچھے کوئی بھی حرف ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اور غنہ کس سے کہتے ہیں؟ آنکھ کو، یہ آواز کو ناک میں چھپا کر لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے را کے بھی قاعدے پڑھے تھے کہ کس صورت میں را کو موٹا پڑھنا ہے، کس صورت میں باریک پڑھنا ہے. لام کو کس صورت میں ہم نے باریک پڑھنا ہے، کس صورت میں ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے جو 57ویں سبق میں میرے خیال میں ہم نے پڑھا ہے. تو کسی کو اگر تفصیل چاہیے تو 57 والا سبق انشاءاللہ سنیں تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اب ہم پڑھیں گے کچھ قاعدے ہیں تختی نمبر 14 پیج نمبر 35. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. دیکھو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ایک ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ تنوین کیا ہے؟ نون ساکن ہے نا. دونوں کے قاعدے بھی ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. اظہار، اب اظہار پڑھیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ قاعدہ پہلے سمجھ لیں. نون ساکن مطلب نون کے اوپر سکون ہے، آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. یا تنوین ہے مطلب یا دو زبر ہے، دو زیر ہے یا دو پیش ہے. سمجھ آئی؟ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا آ گیا ہے. تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اظہار کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں چھپا کر لے جانے کو. تو یہاں پر چھپائیں گے نہیں، اظہار کریں گے، اس کو واضح طور پر پڑھیں گے. جس طرح ہے اس طرح ہی پڑھیں گے، غنہ اس میں نہیں کریں گے. کس صورت میں؟ جب نون ساکن، اور اب آگے مثال آ رہی ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا. سمجھ آئی؟ اچھا، اب دیکھیں ذرا. یا نون زبر ین ہے، ہم واو زبر نون ساکن یہاں پر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اس لفظ میں ہے. کیوں نہیں ہے؟ واو کے اوپر ہے. واو کے اوپر واو کے اوپر الگ ہے، ہم واو کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کام صرف نون ساکن کے ساتھ ہے. یا کے بعد نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ. کون سا حرف ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. کیوں نہیں ہے؟ حمزہ حروف حلقی نہیں ہے. حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہا 6 حروف ہے نا. تو چونکہ اگر مثال کے طور پر یہاں پر حمزہ نہ ہوتا، کوئی دوسرا حرف ہوتا تو میں یہاں پڑھ سکتا تھا، میں غنہ کر کے آواز کو ناک میں چھپا کر لے کے جا سکتا تھا. چونکہ یہاں پر حمزہ آیا ہے اور کلیہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حمزہ آتا ہے، ہا آتا ہے، عین آتا ہے، ہا آتا ہے، غین آتا ہے، خا آتا ہے، تو پھر میں یہاں پر غنہ نہیں کروں گا، اظہار کروں گا. اور اس اظہار کو مطلب اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھوں گا، اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیسے پڑھوں گا؟ ین اونا، ین ین اونا پڑھوں گا. اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر غنہ کرتا اور اس کو اخفا کرتا، یہاں پر چھپا کے آواز کو ناک میں لے کے جاتا تو میں ایسے پڑھتا ین اونا، جو کہ غلط ہے. سمجھ؟ ین اونا. اب یہاں پر میں نے غنہ نہیں کیا. عام طور پر تنوین میں غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نون ساکن میں بھی ہوتا ہے. یہاں پر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ حمزہ کی وجہ سے نہیں ہوا. کیونکہ حمزہ کیا ہے؟ حروف حلقی ہے. اب دوسرا دیکھیں، میم نون زبر من ہے، ہا الف زبر ہا، تو یہ کیا ہوگا؟ من ہا ہوگا. من ہا نہیں ہوگا، من ہا. من ہا کیوں ہوا؟ نون ساکن کے بعد ہا، اور ہا کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے. اور جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے گا تو ہم اس کو اظہار سے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انعمتا، دیکھو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد عین، اور عین کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے. اس طرح ونحر، یہ تو نون ساکن کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے. اب تھوڑا نیچے آئے، تیسری لائن میں دوسرا نمبر لفظ فریقاً ہدا. فریقاً قاف کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہے نا. دو زبر کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتا ہے.
دو زیر دو پیش دو زبر، یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین کے بعد کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ حروف حلقی ہے. یہاں پر بھی اظہار ہوگا. یہ کیسے پڑھیں گے؟ فریقا ہدی، فریقا ہدی. ٹھیک ہے. اچھا، اظہار حلقی آپ کو سمجھ میں آیا؟ اظہار حلقی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ماشاء اللہ آپ کو تو پہلے سے آتا ہوگا نا قاری صاحب. تو اظہار حلقی جب نون ساکن یا تنوین کی بات، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا آ جائے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، غنہ یہاں پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور قاعدہ ہے، ادغام مع الغنہ. اب دیکھو حروف حلقی بھول جائے، ابھی بھول جائے. اب حروف حلقی کا بیس ختم ہو گیا، اس کا کلیہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. مسئلہ ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں. اب ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ کیا مطلب؟ ادغام غنہ کے ساتھ. پہلے ادغام کو سمجھے. ادغام کسے کہتے ہیں؟ مطلب مدغم ہونا. مدغم کسے کہتے ہیں؟ مل جانا آپس میں. انگریزی میں، انگلش میں اس کو مرج کہہ سکتے ہیں، مرج ہونا. یا اگر اس کو ہم زم بھی کہہ سکتے ہیں، زم ہو گیا آپس میں، ایک ہو گیا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ ادغام مطلب آپس میں مل جانا. تو ادغام غنہ کے ساتھ، ادغام مع الغنہ مطلب ادغام غنہ کے ساتھ. ابھی کیا ہے آگے پڑھتے ہیں. اب پھر نون ساکن اور تنوین کی بات ہے. نون ساکن اور تنوین کی بات ہے. نون ساکن یا تنوین کی بات اگر یا نون میم اور واو آ جائے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں پر لکھا بھی ہوئے. اس کو اگر آپ لفظ میں اگر آپ اس کو اکٹھا کریں تو ینمو ہو جائے گا. ینمو، یا نون میم واو، مطلب یاد رکھنے کے لیے ینمو. ٹھیک ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ گیا، نون آ گیا، میم آ گیا یا واو آ گیا، ان چار حروف میں سے کوئی حرف، ایک حرف آ گیا تو کیا ہوگا؟ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. غنہ بھی ہوگا اور ادغام ہوگا. کیا مطلب؟ تنوین اور نون ساکن اس حرف کے اندر مل جائے گا، مل جائے گا اور کیا ہوگا؟ اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا. سمجھ آئی نا؟ آواز کو ناک میں چھپا کر لے کے جائیں گے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام مع الغنہ. ایک تو ادغام ہو گیا، دونوں آپس میں مل گئے، لیکن ساتھ میں آواز کو بھی ناک میں چھپا کر لے جائیں گے، غنہ بھی یہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے من یقول، من یقول، آواز ناک میں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر میم نون زبر من ہوگا، یا زبر یا، تو پڑھنے میں کیا ہوگا؟ من یا، من یا. ٹھیک ہے. من یا نہیں پڑھیں گے، من یا پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، اور یا ان چار حروف میں سے ہے نا. یا نون میم واو، ہم نے یا نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد دیکھنا ہے. اگر یا ہے، نون ہے، میم ہے اور واو ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، اس کے ساتھ ادغام ہو جائے گا اور ساتھ میں غنہ ہوگا. اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس طرح دوسرا حرف، دوسرا لفظ ہے من نار، من نار. نون کیوں آیا ہے ادھر؟ کیوں اوپر مئی سے ڈائریکٹ یہ پہ گیا ادھر؟ میں یہ والا حرف پڑھنا چاہتا ہوں. ابھی یہ والا ہم نے پڑھ لیا، ابھی یہ پڑھتا ہوں میں. آپ کو سمجھانے کے لیے مشق ہم کرتے ہیں، مشق سب کا کریں گے، صرف سمجھانے کے لیے میں مختلف الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو دیکھو نون ساکن کے بعد پھر نون آ گیا، اور نون دیکھو ہم نے پڑھا تھا کہ یا نون میم اور واو میں سے حرف آنا چاہیے، تو یہ بھی اس میں ادغام ہوگا. ادغام کے ساتھ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھو یہ آخر والا جو ہے، آخر والا بلکہ یہ اس سے پہلے والا جو ہے وہ دیکھیں، ہدی وموعظۃ. ٹھیک ہے. یہاں پر ہدن ہے. ہدن کیا ہے؟ دال کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کیا ہے؟ دو زبر ہے. دو زبر کیا ہے؟ تنوین ہے. اگر دو زیر ہوتا تو بھی تنوین ہے، دو پیش ہوتا تو بھی تنوین ہے، دو زبر ہے تو بھی تنوین ہے. تنوین کے بعد کیا آ گیا ہے؟ واو ہے نا. تو جب واو آئے گا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یا نون میم اور واو اگر ان میں سے آ گیا
تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا، مطلب اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ کریں گے، سمپل بات ہے، ٹھیک ہے. ہدی وموعظۃ، ٹھیک ہے. اس طرح دیکھ اس لائن میں آخر والا جو حرف ہے میم نون زیر، میم نون زیر، تو یہ اس کو پڑھیں گے میم مقام. دیکھو ڈائریکٹ جو نون جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. میم مقامی، ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں نور نہدی، یہاں پر بھی ملے گا، ٹھیک ہے. راد و زبر رن ہے، اس کے بعد نون ہے. من نار، صحیح تو آپ نے کہا ہے لیکن ہاں بالکل چھوٹے دن پڑھانا. اچھا یہ ہو گیا، ذرا سنبھالے اپنے گھر کو. اچھا ادغام بلا غنہ یہ کیا تھا؟ یہ یہاں تک کافی ہے، آگے پڑھے، کیا خیال آپ لوگوں کا؟ ہاں چلے یار، کافی ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں تک کافی، انشاءاللہ مزید کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے.